everyone, welcome to my channel. So in this video basically جو میں بات کرنا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ہماری ill society, بیمار سوسائٹی، ہماری polluted rubbish اور poison سوسائٹی میں کس طریقے سے لڑکیوں کی اسٹرینتھ اور پاور کو روئن کر کے ان کو سلیو کی زندگی دی گئی. اور یہ ابھی سے نہیں ہو رہا ہے، اٹس ہیپننگ سنس مینی ڈیکیڈس. اور موسٹلی اگر آپ دیکھیں تو عرب اور ہمارے جو سب کانٹیننٹ کے جو ایریاز ہیں ان کلچرز میں، ان سوسائٹیز میں یہ پریکٹس سب سے زیادہ ہے اور 99% ایسے ہی ہے. I'm not talking about the exceptions over here. ایکسیپشن میں 1-2% جو ہیں وہ ایک ڈفرینٹ لیول پہ لے کے چل رہے ہیں اپنی اسکول آف تھاٹس کو، ان کی بات نہیں ہو رہی. ابھی بات ہو رہی ہے 98-99% سوسائٹی میں کیا پریکٹس ہے. ہمارے یہاں لڑکیوں کو ریس کرنے کا صرف مین پرپز جو ہے پیرنٹس کا وہ یہ کہ دے جسٹ نیڈ ٹو گیٹ میریڈ آفٹر سرٹن ایج. ان کو صرف اس لیے ریس کیا جا رہا ہے کہ آگے جا کے بس ان کی شادیاں کرنی ہیں، اس سے زیادہ کا پرپز ہے نہیں. بیکاز لڑکیوں کو ایک عجیب و غریب مخلوق سمجھ لیا، لڑکیوں کو انسان نہیں سمجھا، ہیومن نہیں سمجھا، ان کو کچھ اور سمجھ لیا. ان کو صرف ایک کموڈٹی کے طور پہ لیا گیا ہماری سوسائٹی میں کہ وہ صرف اس دنیا میں آئی ہیں دوسروں کو پلیز کرنے کے لیے، ساس کو، ہسبینڈ کو، پیرنٹس کو، اپنے بچوں کو، اور جو بھی ہے سوسائٹی میں جتنے بھی ریلیشن ہیں، بس عورت کا کام ہے دوسروں کو خوش کرنا. ٹھیک ہے، اور یہی تربیت دی جاتی ہے، یہی ٹریننگ دی جاتی ہے بچپن سے. اینڈ ان دیٹ وے ہم سب کو جو ہے خدا نے ونگس کے ساتھ پیدا کیا. وی ہیو آور اون اسٹرینتھ اینڈ ونگس. پیرنٹس کا کام ہوتا ہے ان ونگس کو ایکسٹینڈ کر کے اپنے بچوں کو یہ سکھانا کہ ان کو فلائی کیسے کرنا ہے، اینڈ ہاؤ دے کین فلائی ہائر اینڈ ہائر دین. لیکن ہمارا تو الٹا ہو رہا ہے، پر کاٹ دیے جاتے ہیں بچپن میں، اسپیشلی لڑکیوں کے، گرلس کے بچپن میں کاٹ دیے جاتے ہیں. پر چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ بول بول کے کاٹا جاتا ہے، ہیمر کر کے. ایسے کیوں بیٹھ رہے ہو، ایسے بال کیوں بنا لیے، ایسے کپڑے کیوں پہن لیے، اس سے باپ سے یا بھائی سے ایسے بات کیوں کر لی، ماں سے ایسے بات کیوں کی، خالہ سے ایسے بات کیوں کی، اپنی محلے میں جو بھی ہے کسی سے ایسے بات کیوں کی. اس طریقے سے پر کاٹے جاتے ہیں. سو دیٹس ہاؤ آور سوسائٹی روئنڈ آور ڈاٹرز. اور پھر اس کا اثر جنریشن ٹو جنریشن چلا جا رہا ہے، اور ہمارے ہر جنریشن میں صرف سلیوز کے علاوہ سلیوری ہو رہی ہے اور کچھ نہیں ہو رہا ہے. صرف سلیوز پیدا ہو رہے ہیں، صرف کاپیز چل رہی ہیں، صرف وہ ریپلیکا ہے ایک دوسرے کا. ہر کوئی وہی پریکٹسز ہیں، وہی سلیوری ہے، وہی کنٹرول ہے، یو نو. سو انٹائر گول جو ہے ہماری لڑکیوں کا بچپن سے ہی سیٹ کر دیا جاتا ہے کہ وہ ہے ان کا مقصد زندگی گزارنے کا کہ بس شادی کرنی ہے. اور یہی ان کا ایک یونیورسل ٹروتھ بن جاتا ہے ایک لڑکی کے لیے کہ بس جیسی شادی ہوئے گی اس کے بعد، بس شادی کے بعد اس کو لگتا ہے بس یہی یونیورسل ٹروتھ ہے میرا، اس سے زیادہ کوئی کچھ پرپز نہیں ہے لائف کا. بس دیٹس اٹ، یو نو. وہاں پہ وہ ڈرا ہو جاتی ہے لائن، دیٹس اٹ. اس سے آگے کی نہ سوچ ہے، نہ کوئی پرپز ہے، نہ کوئی ویژن ہے. اچھا، ہماری شروع میں یہ کہ پردہ کرانے کے چکر میں لڑکیوں کو ان کی سوچوں پہ کنٹرول کرا، ان کو ڈفرینٹ طریقے سے ایموشنل لیول پہ سپریس کرا. تو ایک جنریشن سے جب یہ سٹارٹ ہوا پردہ کرانا، یہ کرانا، میں اس حق میں نہیں ہوں کہ آپ بالکل ولگر ہو جائیں اور اس طرح سے ہو جائیں، لیکن ایک بہت ہی کنزرویٹو لیول کی بات کر رہی ہوں. جس طرح سے ہمارے یہاں شروعات ہوئی اس پہ بات ہو رہی ہے کہ اس چکر میں ہم نے کتنی جنریشن سلیوز بنائی، اور ابھی تک یہی ہو رہا ہے. لیکن اب جو عورتیں اور لڑکیاں اپنا اسٹینڈ لے رہی ہیں، اسٹیپ لے رہی ہیں، اپنی ڈیسیجنس لے رہی ہیں، بیسیکلی انہوں نے سیکھ لیا ہے، انہوں نے تھوڑا سمجھ لیا ہے. کچھ پرسنٹیج، جو 1 اور 2 ایکسیپشنس کی بات کر رہی ہوں میں، کہ ان کو پتہ چل گیا کہ اب اس طرح سے نہیں چلے گا. یہ ہماری اسکول آف تھاٹ پہ جو کنٹرول ہے، ہماری سوچوں پہ جو کنٹرول ہے، وہ اب نہیں چل سکتا. اس کے لیے باہر آنا پڑے گا، لڑنا پڑے گا، یو کین سے ریبیل ہونا پڑے گا، ریئیکشنز دینے پڑیں گے، اسٹینڈس لینے پڑیں گے، ڈیسیجنس لینے پڑیں گے. اینڈ آئی مسٹ سے کہ ایسی لڑکیاں اور عورتیں جو اپنی ڈیسیجنس لے رہی ہیں، اسٹیپ لے رہی ہیں، کراؤڈ اور سوسائٹی کے اگینسٹ جا کے کوئی بہتر اپنے لیے زندگی گزارنے کے فیصلے کر رہی ہیں، تو وہ یہ پروف کر رہی ہیں کہ وہ کتنی عظیم انسانوں میں سے ہیں. وہ ان کو اسی لیے پیدا کیا، ان کے پرپز بڑے ہیں اس دنیا میں آنے کے. صرف پرپز شادی کرنا نہیں ہے، ان کے سے بہت بڑے پرپز ہیں اس دنیا میں آنے کے لیے. وہ بہت ایک عظیم انسان ہیں، اور وہ یہ
प्रूफ कर रही हैं अपने एक्शंस लेके, अपने डिसीजंस लेके, एंड आई रियली सपोर्ट दोज वुमेन एंड गर्ल्स. सोच पे पहरे मत लगाएं. सोच पे पहरे लगा के तो सिर्फ आप स्लेव पैदा कर रहे हैं, स्लेव आफ्टर स्लेव आफ्टर स्लेव, यू नो. कमोडिटी नहीं समझे लड़कियों और औरतों को. प्लेजर के लिए नहीं इस दुनिया में आई हैं कि आप सबको सिर्फ प्लीज करते रहें. सास को, हस्बैंड को, बच्चों को, माँ बाप को, आसपास जो भी लोग हैं उनको. सिर्फ काम, औरत का काम खुश करना नहीं है दूसरों को. औरत इससे बहुत, इज वे हायर देन दैट, वे अबव देन दैट. इस गंदी सोच से बाहर आए. अ वुमन कैन अचीव एनीथिंग. A woman can achieve big things, right? That's what every woman needs to learn and understand from their childhood. हमारे यहाँ सबसे मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि जब कोई औरत डिवोर्स लेती है या रिलेशनशिप में जाती है या कोई ड्रेसिंग अपने मुताबिक करती है या कोई पर्टिकुलर एज में काम करना शुरू कर देती है, हर वक्त बस ये क्वेश्चन होता है कि हाउ शी कैन डू इट नाउ, यू नो. वाई दैट्स द बिग क्वेश्चन एवरीवन आस्क्स यू कि ओह ये कैसे हो गया, ये इसने कैसे कर लिया. ये रेलिगेटेड जो है सिर्फ औरतों के ऊपर होती है, मर्दों के ऊपर नहीं होती. वाई इज ओनली रेलिगेटेड टू वुमेन, नॉट टू द मैन, यू नो. वाई वी कैन नॉट लिव आवर लाइफ द वे वी वॉन्ट टू, with our own narratives, with our own school of thoughts and perspective, with our own purpose and vision. That's a big question. We all need to change that. It needs to get changed. अगर हमें ये स्लेवरी की चीज़ों प्रैक्टिसेस से बाहर निकलना है, अगर हमें एक अच्छी सोसाइटी, एक हेल्दी सोसाइटी अगर हमने कायम करनी है, तो वहाँ पे औरतों को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा. पेरेंट्स को अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करना पड़ेगा. पेरेंटिंग सीखनी पड़ेगी. राइट पेरेंटिंग क्या होती है वो सीखना पड़ेगा. और अगर आप पेरेंट बनने के काबिल नहीं है तो बच्चे पैदा ना करें, खुदा के वास्ते. कहते हैं कमज़ोर माँ और एक नाअहल बाप ये जनरेशन को बर्बाद करने के लिए काफ़ी हैं. एक कमज़ोर माँ और एक नाअहल बाप अपने बच्चों को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है. उसको कोई और चीज़ की तरफ से बर्बादी नहीं होगी, अपने पेरेंट्स ही बर्बाद कर देते हैं. सो एनीवे, that all needs to get changed, and whoever they are trying best, I'm with you guys. I'm with all those girls and women and also men who are, you know, bringing change in the society, but this is in a very little small amount. अभी मतलब एग्जिस्ट ही नहीं करता वहाँ पे. अभी बहुत काम करना है, बड़े लेवल पे जाना है. So anyway, thank you for listening everyone. Take care. Allah Hafiz.